لیکن یہ انسان کائنات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف جب ہوگا کہ جب اس کے اندر خیر کو قبول کرنے کی صلاحیتیں غالب رہیں اور شر کو قبول کرنے کی صلاحیتیں دبی ہوئی ہوں۔ خیر کو قبول کرنے کی جو صلاحیتیں ہیں اور خیر کو قبول کرنے کی جو قوتیں ہیں ان کو روحانی قوتیں، روحانی طاقتیں کہا جاتا ہے، اور جو شر کو قبول کرنے کی صلاحیتیں اور طاقتیں ہیں ان کو نفسانی طاقتیں کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ روحانی طاقتیں نفسانی طاقتوں پر غالب رہتی ہیں تو یہ انسان سب سے افضل اور سب سے اشرف ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس انسان کے اندر روحانی طاقت مغلوب ہو جائے اور نفسانی طاقت غالب آ جائے، گناہ والی طاقت غالب آ جائے، تو پھر یہ انسان کائنات میں بدترین بن جاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر مخلوقات میں سب سے گھٹیا، سب سے حقیر، سب سے ذلیل بن جاتا ہے، اور یہاں تک بھی کہ حیوانات اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس روحانی طاقت کو غالب کرنے کے لیے اعمال عطا فرمائے ہیں۔ ان اعمال میں سے روزہ بھی ایک وہ مبارک عمل ہے کہ جس عمل کے ذریعے سے انسان کی روحانی طاقت غالب آتی ہے، اور اس روحانی طاقت کے غلبے کی وجہ سے یہ انسان فرشتوں کے ساتھ شباہت اختیار کرتا ہے، اور جب فرشتوں کے ساتھ یہ شباہت اختیار کرتا ہے تو یہ تمام مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس روحانی طاقت کو غالب کرنے کے لیے بہت سارے اعمال عطا فرمائے، اور ان اعمال میں سے ایک عمل روزہ بھی ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، اور یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیا گیا بلکہ تم سے پہلی قوموں پر بھی روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ اور کیوں فرض کیا گیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر گناہ کرنے کی صلاحیتیں دب جائیں اور نیک اعمال کرنے کی صلاحیتیں غالب آ جائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کی زندگی میں نیک اعمال کرنے کی صلاحیتیں غالب رہیں گی تو وہ انسان اپنے مقصد پر ہے، اور وہ کائنات میں سب سے افضل اور سب سے اشرف ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے روزے جیسی مقدس عبادت ہمیں عطا فرمائی۔ اور اس بات کو بھی آپ جانتے ہیں کہ روزہ وہ عظیم ترین عبادت ہے کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان میں شمار کیا ہے، جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، جس پر اسلام کی اساس کو قائم کیا گیا ہے، اسلام کی عمارت کو قائم کیا گیا ہے۔ ان بنیادوں میں سے ایک بنیاد وہ روزہ بھی ہے۔ تو روزے کا مقصد جو قرآن میں ذکر کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے زندگیوں کے اندر، تاکہ تمہاری سوچوں میں، تاکہ تمہارے ذہنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بیٹھ جائے، اللہ کا خوف تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا، گناہوں سے بچنے کی صلاحیتیں جب تمہارے اندر موجود رہیں گی، اور نافرمانی کرنے کی صلاحیتیں، گناہوں سے بچنے کی صلاحیتیں تمہارے اندر طاقتور ہو جائیں، اور نافرمانی اور گناہ کرنے کی صلاحیتیں تمہارے اندر دب جائیں، تو تم سب سے افضل ہو۔ www.darsequran.com